پیش خدمت ہے اردو کا ایک شاہکار ناول عشق کا عین، جس کے مصنف ہیں علی ملحق حقی، جو اپنے ناول میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر طے کرتے ہوئے ایک شاندار ناول آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی سے وہ عشق اور محبت کی باتیں سنتا رہتا تھا، اس وقت سے جب وہ حروف عین اور میم پہچانتا بھی نہیں تھا۔ محبت اور عشق اس کی تلقین اس کے باپ کا وظیفہ تھا۔ وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی باتیں کرتا جو انسان ہونے کے ناطے اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر فرض تھی، اور یہ تعلیم اسے اس کے بزرگوں نے اسی طرح دی تھی۔ وہ نسلاً عاشق تھے۔ الہی بخش کی سمجھ میں اپنے باپ کا فلسفہ عشق کبھی نہیں آیا۔ ابتدا میں وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ باپ بھی عشق کی وہ تلقین اسے گھٹی سمجھ کر پلاتا تھا۔ گھٹی کا اثر کبھی نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ انسان اس سے کسی طرح لڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر جب الہی بخش سمجھداری کی حدود میں داخل ہوا، تب بھی ابا کا فلسفہ عشق اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا۔ الٹا اس کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہو گئی، اس کے مزاج میں عشق سے بغاوت آ گئی۔ اس سلسلے میں اس کی پہلی یاد ہی ایسی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی محو نہ ہوئی۔ وہ اس وقت 5 سال کا ہوگا۔ وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان میں 3 بچے سادات کے بھی تھے۔ کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بے ایمانی شروع کر دی۔ اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی۔ ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ تکلیف کا احساس تو نہیں تھا، لیکن اس کی نظر دھار کی شکل میں گرتے ہوئے خون پر پڑ گئی۔ اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین خون میں تربتر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا، پھر زمین پر پڑے ایک پتھر کی طرف جھپٹا۔ ادھر وہ دونوں بھی بہتا خون دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے خون کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پتھر اٹھاتے دیکھا، لیکن در حقیقت نہیں دیکھا۔ وہ یوں بت بنے کھڑے تھے کہ پتھر لگنے تک ان کی سہرزدگی ٹوٹنے والی نہیں تھی، مگر پتھر لگنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ الہی بخش کا پتھر والا ہاتھ بلند ہوا، نیم قوس کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا، اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لپک ہی رہا تھا کہ جیسے پتھر کاسا ہو گیا۔ اس کے پورے جسم کی قوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی، چنانچہ شدید جھٹکا لگا۔ اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا، سوائے پتھر والے ہاتھ کے کہ وہ بڑی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کے جسم آگے کی طرف گیا اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا۔ ذرا سنبھلنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کا پتھر والا ہاتھ ابا کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتا رہا، لیکن ابا کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی، گرفت میں اس سے زیادہ سختی تھی۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ چلایا، میں ان کا سر پھاڑ دوں گا۔ نہ بالکہ پتھر پھینک دے، ابا نے بہت شیریں لہجے میں کہا۔ ابا انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ خون دیکھو، اس نے فریاد کی۔ پتھر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، تو پتھر تو چھوڑ، پھر میں کچھ کرتا ہوں سے الہی بخش کو آس تو بندھی، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ پتھر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا۔ تو میری بات نہیں مانے گا؟ باپ نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ اس بار الہی بخش نے پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ باپ نے فوراً ہی اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر میں گھستے ہی وہ صحن میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف لپکا۔ اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود پمپ چلانے لگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی الہی بخش کے سر پر گرا تو وہ اچھلا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ باپ نے ڈپٹ کر کہا، بیٹھا رہے، ابھی خون رک جائے گا۔ ماں آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر اس کی طرف جھپٹی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھیل میں چوٹ لگ گئی ہے، نکسیر پھوٹی ہے، تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالو۔ ذرا دیر میں خون رک گیا، مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ چل اندر چل، باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا۔ تم اس کے کپڑے نکالو، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ الہی بخش کے کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا، اب یہ بتا ہوا کیا تھا؟ اماں، وہ کھیل میں بے ایمانی کر رہے تھے، میں نے منع کیا تو دونوں نے مل کر مجھے مارا، الہی بخش نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اور دکھ اور شرمندگی سے چھل ہو رہا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگی تھی، دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ کون تھے وہ دونوں؟ تو مجھے بتا، میں ان کی خبر لوں گی۔
ایوب شاہ اور نواز شاہ، اس نے بتایا۔ نام سنتے ہی ماں کو پھر سانپ سونکھ گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، تو بیٹھ جا، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ ننھے بخش الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ باپ نے تو اسے مایوس کیا ہی تھا، لیکن ماں تو اس کی خبر لینے جا رہی تھی۔ پھر اسے کیا ہو گیا؟ ان کا نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے سوچا اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، اور یہ مشکل بھی نہیں تھا، موقع تو ضرور ملے گا۔ بس وہ پتھر اٹھائے گا اور بیٹے، یہ خیال دل سے نکال دے۔ باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑ رہا تھا۔ کیا ابا؟ وہی جو تو سوچ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے آئی، لے یہ پی لے۔ الہی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے جواب دیا۔ اس وقت وہ کچھ پینا چاہتا تھا تو صرف ان دو لڑکوں کا خون جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پی لے بیٹا، ماں کے لہجے میں اصرار تھا۔ الہی بخش نے جیسے ماں کی بات سنی ہی نہیں۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اماں، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ بال کے میں نے کہا یہ خیال دل سے نکال دے۔ اس بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نہیں ابا، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ آج تو تم نے مجھے روک دیا، لیکن موقع ملتے ہی میں۔ باپ کا ہاتھ اٹھا، لیکن ماں نے اسے روک دیا۔ یہ پتھر اٹھا کر انہیں مارنے والا تھا۔ وہ تو میں پہنچ گیا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا غضب ہو جاتا۔ انہوں نے اس کا خون نکالا تھا، وہ پتھر مارتا تو ان کا بھی خون بہتا۔ اس میں غضب کی کون سی بات تھی؟ تم اسے پیار سے سمجھاؤ نا، ماں نے دھیرے سے کہا۔ باپ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ سختی سے نفرت پیدا ہونی تھی، اور پھر ہر وقت اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا۔ پیار سے سمجھانے ہی میں بہتر تھی۔ اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر اسے گود میں بٹھا لیا۔ دیکھ میرا بیٹا، تو پہلے دودھ پی لے، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔ بپھرے ہوئے شیر جیسا الہی بخش باپ کے بوسوں سے بھیگ کر ایک دم بکری بن گیا۔ دودھ پینے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے پی لیا۔ ماں خالی پیالہ واپس لے گئی تو باپ نے بات شروع کی۔ دیکھ بیٹا، یہ باجی لوگ ہیں نا، یہ ہمارے پیارے نبی کی اولاد ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان، مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہم پر فرض ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ان سے محبت کرنا ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا؟ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہ تو وہ اب تک سمجھ چکا تھا۔ باپ اسے یہ باتیں بہت عرصے سے سمجھاتا رہا تھا۔ تو باجی لوگوں کی اور ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں؟ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، باپ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یوں ہم عزت کریں تو کون سا کمال ہو گیا؟ ہاں، زیادتی سہ کر بھی ان کی عزت کریں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی، اور اللہ خوش ہوگا تو انعام بھی دے گا۔ ابا، باجی لوگوں کو پولیس بھی نہیں پکڑتی؟ الہی بخش کے معصوم ذہن نے ایک اور سوال اٹھایا۔ تو ان چکروں میں نہ پڑ بیٹا، ہمیں تو صرف اپنی دیکھنی چاہیے۔ دنیا کی باتیں دنیا جانے، ہم تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خادم ہیں۔ اب تو سوچ کہ ان پر ہاتھ اٹھائے گا تو گستاخی ہوگی نا، اسی لیے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا۔ دیکھ بیٹے، اللہ اور اس کے رسول کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ الہی بخش خاموش بیٹھا رہا۔ بات اب بھی اس کے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وعدہ کر کے اب کبھی ایسا نہیں کرے گا، بدلہ لینے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا۔ الہی بخش ہچکچاتا رہا۔ وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا، جس میں سختی ہی سختی تھی۔ پھر اچانک حیرت انگیز طور پر تبدیلی آئی، اور اس کے ننھے سے دل میں درگزر کی نمی پھوٹی، اور لمحوں میں جیسے پتھر موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، پھر میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ یہ بھی گستاخی ہے بال کے، ایسی بات زبان پر نہیں لاتے، دل میں بھی نہیں سوچتے، بس بات ختم کر دیتے ہیں۔ باپ کے لہجے کی سختی نے اسے ڈرا دیا۔ ٹھیک ہے ابا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اسے بحث کرنی نہیں آتی تھی۔ بڑا ہوا تو بحث کرنے لگا۔ اس کا باپ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن جواب دینے اسے خوب آتے تھے۔ اس کے پاس وہ دانش تھی جو صرف عشق سے آتی ہے۔ ایسی ہی ایک بحث کے دوران الہی بخش نے کہا، ابا، یہ سادات کچھ کرتے ہوئے اپنے نام و نسب کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ باپ نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ابا کہ زیادہ تر ان کے عمل لائق احترام نہیں ہوتے۔ وہ برے کام کیوں کرتے ہیں؟ برائی میں کیوں ملوث ہوتے ہیں؟
دیکھ بیٹا، آدمی اپنے اعمال پر نظر رکھے تو اسے کبھی دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنے اعمال پر نظر رکھ۔ قیامت کے دن کیا اللہ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ گناہ تو فلاں شخص نے کیے تھے؟ دیکھ، حساب تو آدمی کو اپنا ہی دینا پڑے گا۔ ایک اور موقع پر الہی بخش نے کہا، ابا تم عشق کی باتیں بہت کرتے ہو، کہتے ہو زندگی کا مقصد عشق ہونا چاہیے، عشق اللہ سے، اللہ کے نبی سے، تو کیا تم بھی عشق کرتے ہو؟ اور یہ تو بتاؤ، یہ عشق کیا چیز ہے؟ مشکل ہے، آسان ہے؟ مجھے محبت بہت آسان لگتی ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، مگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگتا جتنا تم اسے بتاتے ہو۔ باپ کے چہرے پر نرمی ہی نرمی بکھر گئی، آنکھوں میں گہری سوچ اتر آئی۔ میں تو جاہل آدمی ہوں بیٹے، پر آپ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ ان کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ عشق تو آدمی کے اندر ہوتا ہے نا، بس اس کے لیے خود کو سمجھنا اور تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور بظاہر سامنے دیوار پر کچھ دیکھنے لگا، لیکن لگتا تھا کہ وہ کہیں بہت دور دیکھ رہا ہے۔ عشق تو بیٹے آسان ہے، بہت ہی آسان، یہ تو ہو جاتا ہے، پر عشق کرتے رہنا، عشق کیے جانا بہت مشکل ہے۔ عشق کے تقاضے پورے کرنا بالکل آسان نہیں، اس کے لیے تو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ تم مجھے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کی نصیحت کرتے ہو۔ ہاں کرتا ہوں، باپ نے گہری سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا، بس خلوص دل سے، سچے دل سے کوشش کیے جاتا ہوں۔ پر یہ کیسے ہوتا ہے ابا؟ اس سے عشق کیسے کیا جائے جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ بیٹے اپنے وجود سے غور کرنا شروع کرو۔ پیدا ہوئے تو کیڑے جیسے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنی حفاظت، نہ زندگی کا اہتمام۔ رب نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں پالا، تمہیں 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 ٹانگیں، آنکھیں، بینائی، عقل سب دیا، ایک مکمل انسان بنایا، کوئی کمی، کوئی محرومی تمہارے لیے نہیں چھوڑی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں مسلمان کے گھر پیدا کیا کہ تمہیں حق کی تلاش میں بھٹکنا نہ پڑے۔ یہ سب احسان اس نے اس لیے کیے کہ جو بے نیاز ہے، جسے کسی سے غرض نہیں، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اور اتنے احسانوں کے بعد اس نے بھلائی کا راستہ دکھا کر تم پر احسان کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ جواب میں تم کیا کرو گے؟ الہی کچھ دیر سوچتا رہا۔ سوال مشکل تھا، سوچتے سوچتے ذہن منتشر ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہوگا تجھ پر، باپ نے کہا، اس لیے کہ سب کچھ کرنا تیرے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ پھر تو بتا، تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یاد رکھ، توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا، محبت کر۔ محبت کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی غلامی تو فرض ہے، اس کا حکم بجا لانے میں تو اپنی ہی فلاح ہے۔ ہاں، محبت اس کے لیے ہے، سمجھا کچھ؟ سمجھ تو گیا ابا، پر محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ٹھیک کہتا ہے، لیکن محبت بھی بے سبب کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہمدردی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی اس کا سبب کوئی خواہش ہوتی ہے، کبھی آدمی محبت کی طلب میں محبت کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اسے جواب میں محبت ملے گی، اور کبھی آدمی کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تیرے پاس محبت کا سبب تو موجود ہے، محبت کا سامان کر۔ کیسے کروں ابا؟ ہر وقت خدا کے احسان یاد کیا کر، غور کیا کر، ہر سانس خدا کی عنایت ہے، یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر تو بے بسی محسوس کرے گا کہ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی، تو سوچے گا مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے اتنا نوازا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر، اتنی بڑی دنیا میں کروڑوں انسانوں کے بیچ تو کتنا حقیر ہے، سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں، کوئی تجھ پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی الہی بخش بھی ہے، لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ میں بھی تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے، تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس محبت کے ساتھ یہ سب کچھ سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی، اور پھر تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن ابا، اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کیا اس سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟
یہ تو انسانوں سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ تو سب جانتا ہے، اس سے دل کا حال چھپا نہیں۔ صرف محبت کرتے رہو، وہ جان لے گا۔ جہاں تک طریقے کا تعلق ہے تو ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو، یعنی بغیر کسی غرض کے ہر انسان سے صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ باپ کہتے کہتے رکا اور مسکرایا۔ اب تو سمجھ رہا ہے نا، اللہ کو اپنے آخری رسول خاتم الانبیاء سے خاص محبت ہے، بے پناہ محبت۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر عشق رسول بھی لازم ہوا نا۔ عشق نہ کہیں رکتا ہے نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اور رسول سے عشق ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق تو کرنا پڑے گا، جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، اور اس سے عشق کرنے کے لیے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اس سے درود بھیجتے رہو، اس کے اسم مبارک پر احتراماً کھڑے ہو جاؤ، اس کی سنت طیبہ کی پیروی کرو، اور آخری بات یہ اصول کہ جو بھی اسے پیارا ہو اسے اپنی جان سے پیارا سمجھو۔ اسی بنیاد پر تو ہم اللہ کے عشق سے رسول اللہ کے عشق تک پہنچے ہیں۔ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب یہ بتا، انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ باپ نے سوال اٹھایا۔ اپنے ماں باپ، الہی بخش نے بلا جھجک کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، باپ مسکرایا، لیکن جس چیز کا تجربہ نہیں ہے وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ ماں باپ کے علاوہ انسان کو سب سے پیاری اولاد ہوتی ہے، یہ تو خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے اور بہت عظیم عاشق تھے۔ آپ سے اللہ نے عزیز ترین چیز کی قربانی طلب فرمائی اور آخر میں ثابت ہوا کہ وہ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل تھے۔ ٹھیک ہے ابا، تو ہمارے پیارے رسول سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہوا نا کہ ان کی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں، اور یہ باجی لوگ جو ہے نا، یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں بیٹا۔ الہی بخش حیران رہ گیا۔ اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، وہ تو بہت کم بات کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر کہاں سے گھما پھرا کر اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا۔ بات مدلل تھی، لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے قبول نہیں کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اور رسول سے بلا واسطہ عشق بھی تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کی۔ وہ اور لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان بڑی آسانی سے قربان کر سکتا ہوں، باپ نے کچھ توقف کے بعد کہا، لیکن میری دعا ہے کبھی وقت آئے تو میں اولاد رسول پر اپنی اولاد بھی قربان کر سکوں۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے بڑا دل چاہیے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس آخری جملے نے الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اسے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کی وقت بھی نہیں ہے۔ اسے لفظ عشق سے چڑ ہو گئی۔ وہ سادات سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ اس گفتگو کے چند ماہ بعد ہی وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو اسے لگا ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا۔ البتہ سر سے پیشانی کے وسط تک زخم کا وہ بدنما نشان اسے اب بھی اس واقعے کی یاد دلاتا اور بے وقتی کا احساس جگاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کراچی میں روزگار بہت ہے ابا، میں یہاں سے اچھا ہی رہوں گا وہاں۔ تیری مرضی بیٹا، باپ نے مختصراً کہا۔ وہ جانتا تھا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد الہی بخش نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور روزگار کی فکر میں لگ گیا تھا۔ ہزارہ میں روزگار کی فکر بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر ہی جاتے تھے، کچھ ملک کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ اجازت دینے کے سوا وہ کیا کرتا؟ مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا، وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ و روغن کا کام جانتا تھا اور اس کا اچھا کاریگر تھا، کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اس لیے وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آخر میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے فرار ہونے ہی میں عافیت تھی۔ یہ الگ بات کہ عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے کراچی آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود مبتلا عشق ہو گیا، اور وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام اور نسب سے کسی کا کام نہیں چلتا تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔
زندگی میں پہلی بار اسے خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے اور وہ شناخت اس سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاحہ نہیں تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگتاز الہی بخش۔ کراچی میں اسے دو مقام بہت پسند آئے، ایک فیڈرل ایریا کے واٹر پمپ کی چورنگی اور دوسرا طارق روڈ پہ کیفے لبرٹی کی چورنگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ دونوں مقامات اپنا لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لبرٹی کی چورنگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں بہت رونق ہوتی تھی، وہ علاقہ اسے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لبرٹی کے بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی مختلف ہوتی، نہ وہ مبتلا عشق ہوتا، نہ اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی میں کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے جو مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار جا بجا لگتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔ کیفے لبرٹی کے آگے کی سمت بالکل مختلف جیولرز کی ایک دکان ہے، اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بھی ایسا ہی ایک بازار ہے۔ علاقے میں کسی کو کسی بھی نوع کی کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ اس بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس بازار میں ہر طرح کی محنت انسانی دکانوں میں، انسانی شوکیسوں میں سجی ہوتی ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جاؤ اور خرید لو۔ فٹ پاتھ پہ سجی ہوئی یہ انسانی دکانیں اور اپنے شوکیس سمیت بامشکل 2 فٹ جگہ گھیرتی ہیں۔ کہیں کوئی بیلچہ، کدال یا پھاوڑا نظر آئے تو سمجھ لے کہ وہاں مزدور دستیاب ہے۔ پینٹ کے ڈبے پہ برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگ و روغن والا ہے۔ خالی کنستر پر کوچی رکھی ہو تو چونا کرنے والا ہے۔ پلمبنگ کے اوزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھا ہو تو وہ راج مستری ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک لمبا سا میلا کپڑا کاندھے پر ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بوجھ ڈھونے والا مزدور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانوں کی شناخت اس کے شجر اور نسب سے نہیں، ان کے اوزاروں سے، ان کے ہنر سے ہوتی ہے۔ الہی بخش کو یہی بات پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا ایک خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے لیے برش لیے۔ اس فٹ پاتھ پر محنت کا انسانی شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ جگہ میں وہ بھی سج بن کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زندگی سے خوش تھا۔ جلد ہی معمولات زندگی ڈگر پر چل پڑے۔ ایبٹ آباد سے وہ 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان 8 نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پر لیا تھا۔ کرایہ 100 روپے تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے پڑتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے چارپائیاں خریدی۔ موسم ایسا تھا کہ فی الحال بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر کھاتے تھے، لہذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان سب کو ہی اچھا روزگار مل گیا۔ الہی بخش کے لیے یہ تجربہ بھی انوکھا تھا۔ وہ پردیس میں تھا، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کئی دن خالی بیٹھے بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلی بار اس نے جس کے ہاں کام کیا تھا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہ آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر یاد آتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ایبٹ آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز علاقہ دنیا میں کہیں نہیں۔ ایسے سادہ پرامن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا اس محبت نے اس کے دل کی گہرائی میں جڑیں پکڑ لی ہیں۔ غور کیا تو ثابت ہوا کراچی اس محبت کا مستحق ہے۔ الہی بخش کراچی کے متعلق سوچتا تو اس کا وجود شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں غریب پرور شہر، برکتوں کا شہر، خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے عنوان گونجنے لگتے۔ کراچی کے لوگ بہت اچھے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے اور پرسکون۔ الہی بخش ایسے کتنے ہی لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچتے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھیں۔ ان کا کہنا تھا
کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ کسی کو اسٹیشن کی حدود میں ہی روزگار مل گیا تھا اور کسی کو شہر پہنچ کر روزگار کی فراوانی تھی۔ کھانے پینے کا یہ تھا کہ 1 روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ سونے کا ٹھکانہ میسر نہ ہوتا تو لوگ پارکوں بینچوں میں بھی سو لیتے تھے۔ کھلا آسمان انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب ایسے شہر سے کوئی محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ کراچی سے چلے جانے کے بعد بھی کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی کراچی کے نام کی کوئی دکان، کوئی ہوٹل ضرور ملے گا۔ جو ایک بار کراچی رہ گیا اس نے اس شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا۔ سو کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشنا ہو گیا، ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوف زدہ تھا۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مقولہ سنا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں، مگر وہ تھا بہت سویرے اٹھنے والا پرندہ، اور سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان تھا بھی نہیں، چنانچہ تیار ہو کے باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کے لیے طمانیت ہی طمانیت تھی۔ 1.5-2 فٹ کی جگہ اسے ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھا وہ گرد و پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا۔ سچ پوچھو تو وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے آتا تھا، البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ، وہ اداس ہو جاتا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ شام اس جگہ اتنی چہل پہل تھی کہ فٹ پاتھ پر کسی نہ کسی سے ٹکرائے بغیر چلنا ممکن ہی نہ تھا۔ اتنی گاڑیاں سڑک پر تھیں کہ بعض اوقات ٹریفک آدھا گھنٹہ جام رہتا تھا۔ ہارنوں کا، لوگوں کا ایسا شور تھا کہ خاموشی کی طلب ہونے لگتی تھی۔ دکانوں پر اتنی بھیڑ تھی، لگتا تھا ہر چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، اور اب اتنا سناٹا۔ کوئی بھولی بھٹکی گاڑی سامنے سے گزر جاتی تو لگتا کہ سناٹے کا شیشہ چھن سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر الہی بخش کو ایبٹ آباد یاد آنے لگتا۔ ایبٹ آباد نہیں، وہاں کا موسم خزاں، جہاں ٹنڈ منڈ درختوں کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا درخت مر گئے ہیں۔ وہ جانتا تھا، پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ درخت پھر ہرے ہوں گے، نئی کونپلیں پھوٹیں گی، شاخوں پر نئے پتے نکلیں گے۔ ہر سال وہ یہ عمل دیکھتا تھا، مگر درختوں کو خزاں رسیدہ دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ یہ موت عارضی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ بدترین اور انتہائی مایوس کن صورتحال میں بھی پر امید رہتا تھا، کیونکہ ہر خزاں کے بعد اس نے بہار آتے دیکھی تھی۔ کراچی میں موسم کی وہ کرشمہ سازیاں تو نہیں تھیں، لیکن اس کا متبادل صبح کی ویرانی کی شکل میں مل گیا۔ یہاں لوگ دیر تک سوتے تھے، صبح 9 بجے تک ہر طرف سناٹا رہتا، پھر جیسے ہی زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی، 10 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی۔ شام کو رونق اپنے شباب پر ہوتی، ایسی رونق ہوتی کہ وہ کوشش کے باوجود صبح کی ویرانی کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ لگتا جادو کے زور سے سب بدل گیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کراچی کی بہار اور خزاں تھے۔ ایبٹ آباد میں خزاں 3 مہینے رہتی تھی اور سال میں 1 بار آتی تھی۔ یہاں خزاں ہر روز آتی تھی اور 10 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ وہاں خزاں سچ مچ کے درختوں پر آتی تھی، جبکہ یہاں رونقوں کے درخت خزاں میں ٹنڈ منڈ ہو جاتے تھے۔ یہاں کے خزاں کے 3 گھنٹے وہاں کے خزاں کے 3 ماہ سے زیادہ کربناک تھے۔ وہاں تو خزاں رسیدہ درختوں کے دکھ بھی تھے، تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں اسے لگتا تھا کسی نے جادو کے زور پہ انسانوں کو، ہر چیز کو پتھر کا بنا دیا ہے اور پتھر کی عمارتوں میں مجسمے قید ہیں۔ اسے تنہائی کا بہت شدید احساس ہوتا تھا۔ لگتا تھا پوری کائنات میں خدا کے اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ تنہائی اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ سوچنے پر اکساتی تھی۔ دنیا کی بے ثباتی اس پر بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ نیند عارضی موت ہوتی ہے۔ تو یوں ہر صبح الہی بخش اداسی سے اپنے دن کا آغاز کرتا۔ وہ بیٹھ کر زندگی، موت اور موسموں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اچانک اسے احساس ہوتا کہ اس طرح کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی اور دنیا پھر سے زندہ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو سامنے بیٹھنے والے مزدوروں سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، کبھی جھگڑتے تھے،
اور سب ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔